صرف ایک لفظ پڑھنے سے فوری پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل بار بار آزمایا ہوا ہے۔ جب جب مجھے فوری پیسوں کی ضرورت پڑی ہے تو میں نے کسی سے نہیں مانگا، بس یہ لفظ پڑھ لیا اور اسی وقت میری ضرورت پوری ہو گئی۔ اللہ پاک غیب سے انتظام فرما دیتے ہیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ پریشان ہو اور فوری پیسوں یا دولت کی ضرورت ہو تو آپ نے بھی یہ پڑھنا ہے۔ وہ اللہ جو سب کی مدد فرماتا ہے، جو رزق دیتا ہے، جو دولت دیتا ہے، وہ آپ کی بھی ضرور مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیسوں کا انتظام نہ ہوا تو عزت جا سکتی ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا پریشانی بڑھ سکتی ہے، تو پورے یقین کے ساتھ اللہ کی محبت میں ڈوب کر پڑھ لینا، اسی وقت غیب سے دولت مل جائے گی۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ بات صرف کتابوں میں لکھی نہیں ہے بلکہ میں نے خود اسے آزمایا ہے، بار بار آزمایا ہے۔ جب جب میں نے اس عمل کو کیا ہے، اللہ پاک نے غیب سے میری مدد فرمائی ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ صرف ایک لفظ پڑھنے سے کیسے فوری طور پر پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اچانک کوئی ضروری کام آ گیا، کوئی ایسی ضرورت پیدا ہو گئی جس کے لیے فوری طور پر پیسوں کی ضرورت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں جب انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، لیکن میں نے کبھی کسی سے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کیا۔ جب بھی مجھے لگا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے تو میں نے بس ایک کام کیا، میں نے پورے یقین اور محبت کے ساتھ صرف ایک لفظ پڑھا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوا؟ اسی وقت، بالکل اسی وقت میری ضرورت پوری ہو گئی۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی وہم نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کا دوستو کرشمہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک کتنا کریم ہے، وہ غیب سے انتظام فرما دیتا ہے۔ جب انسان پوری طرح اس پر بھروسہ کرتا ہے، جب وہ سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ ایسے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی دوست اچانک فون کر کے کہتا ہے کہ یار تمہارے پیسے تو میرے پاس ہیں، کبھی کوئی پرانا معاملہ حل ہو جاتا ہے، کبھی کوئی غیر متوقع آمدنی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ عمل صرف ایک بار کی بات نہیں، میں نے اسے بار بار آزمایا ہے۔ جب جب میری کوئی مالی ضرورت پیدا ہوئی ہے، میں نے کبھی کسی انسان کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ سب کا مالک اللہ ہے، سب کا رزق دینے والا اللہ ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ سب کچھ ہے، پیسے کے بغیر زندگی ادھوری ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل چیز ہے، اصل چیز اللہ پر بھروسہ ہے۔ جب آپ کا بھروسہ مکمل ہو جاتا ہے، جب آپ کا یقین پکا ہو جاتا ہے، تو اللہ آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ کون میری مدد کرے گا، فلاں دوست سے بات کروں، فلاں رشتہ دار سے رابطہ کروں یا کوئی قرض لے لوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ کسی انسان کے پاس جائیں، پہلے اپنے رب کے پاس جائیں۔ وہ رب جو آپ کو پیدا کیا، جو آپ کو رزق دیتا ہے، جو آپ کی ہر ضرورت سے واقف ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے جس میں اتنی قوت ہے؟ جی ہاں، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور اہم بات سمجھنی ہوگی۔ یہ کوئی جادوئی منتری نہیں ہے جیسے آپ
جسے آپ سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کا دل، آپ کا ایمان، آپ کا یقین شامل ہونا چاہیے، جس میں یہ لفظ پڑھتا ہوں، یعنی کہ جب میں بھی یہ لفظ پڑھتا ہوں تو میرا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری ہر مشکل کا حل جانتا ہے، اور یہی احساس، یہی یقین اللہ کی رحمت کو آپ کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عمل صرف پیسوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ سے رشتہ جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ جب آپ سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ آپ کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، کبھی کبھی اس طرح سے جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن سنیے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی مدد ہمیشہ بہترین وقت پر آتی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن حقیقت میں اللہ ہمارے لیے بہتر وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب میں نے یقین رکھا اور صبر کیا تو اللہ نے مجھے اس سے کئی زیادہ دیا جتنی میری ضرورت تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ لفظ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ راز بتاؤں، آپ کو ایک اور اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا تو وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا، لیکن اگر آپ کے دل میں شک ہے، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شاید میری دعا قبول نہ ہو، تو پھر آپ خود ہی اپنے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، جب بھی میں نے یہ عمل کیا تو میں نے پہلے اپنے دل کو صاف کیا، میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے، میں نے شکر ادا کیا ہے ان تمام نعمتوں کا جو اس نے مجھے دی ہیں، کیونکہ جب دل صاف ہو جاتا ہے، جب انسان شکر گزار ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف آسان ہو جاتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ عمل صرف مجبوری کے وقت کرنا ہے، یہ زندگی کا ایک خاص حصہ ہونا چاہیے۔ جب آپ خوشی میں ہو تب بھی اللہ کا ذکر ادا کریں، اور جب مشکل میں ہو تب بھی اس سے مدد مانگے، یہی تو ایمان کا تقاضا ہے۔ اب سنیے، جب آپ کو لگے کہ کوئی مالی مسئلہ ہے، کوئی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کو ادھر ادھر بھاگنا نہیں ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے آپ کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کتنا کریم ہے، وہ رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، آپ کی ہر بات سنتا ہے، آپ کے دل کی ہر آواز جانتا ہے۔ جب آپ سچے دل سے اس کو پکارتے ہیں تو وہ ضرور جواب دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا جواب اس طرح سے آتا ہے جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جواب ہمیشہ آتا ہے، بس ہم اسے پہچان نہیں پاتے۔ کبھی وہ ہمیں اس چیز سے بہتر دے دیتا ہے، اور کبھی غلط وقت سے بچا لیتا ہے، اور کبھی ہمارے لیے بہتر وقت کا انتظار کرتا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کو لگے گا کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کی مدد کے لیے تیار ہے۔ یہ احساس ہی آپ کو طاقت دے گا، یہی احساس آپ کے یقین کو مضبوط بنائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ اللہ سے مدد مانگیں تو صبر بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ فوری جواب آنا چاہیے، لیکن اللہ کا وقت بہترین ہوتا ہے۔ میں نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے کہ جب میں نے صبر کیا تو اللہ نے مجھے اس سے کئی بہتر دیا جس کی میں نے توقع بھی نہ کی تھی، اور دیکھیں اس سے بہتر دیا جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ رزق کیا ہے؟ رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے، رزق میں صحت بھی ہے، خوشی بھی ہے، چین بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے تو وہ صرف پیسہ نہیں دیتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اطمینان بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک اور راز کی بات بتاتا ہوں، جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو نہ صرف مالی مدد ملے گی بلکہ آپ کو
اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوگا، آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، آپ کی زندگی میں برکت آ رہی ہے۔ اب آپ کو یہ جاننا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مالی ضرورت پیدا ہو تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیسوں کا انتظام نہ ہوا تو آپ کی عزت جا سکتی ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، یہ پریشانی اور بھی بڑھ سکتی ہے آپ کی۔ دوستوں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ خوف کتنا تکلیف دہ ہے۔ جب انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جب کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے دماغ میں یہی خیال آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میری عزت کا کیا ہوگا، کہیں کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ یہ خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ خوف ہی آپ کو اصل حل سے دور رکھتا ہے۔ جب آپ خوف میں ہوتے ہیں تو آپ کا دل بے چین رہتا ہے، دماغ میں منفی خیالات آپ کے آتے ہیں اور آپ صحیح طریقے سے سوچ نہیں پاتے۔ آپ جلدی کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں جو بعد میں غلط ثابت ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک اہم راز بتاتا ہوں جو آپ کو یہ خوف، یعنی کہ جب آپ کو یہ خوف ستانے لگے، جب آپ کو لگے کہ عزت جائے گی، خطرہ ہے یا کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہے، تو یہ وقت ہے کہ آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں۔ یہ کوئی کہنے کی بات نہیں، یہ کرنے کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی عزت کیا ہے؟ سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ جب اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے، لوگ خود بخود آپ کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر کہ جب اللہ آپ کا محافظ بن جاتا ہے تو کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے بتاتا ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے سامنے ایک بہت بڑا مالی مسئلہ آیا، ایک ایسا مسئلہ تھا کہ اگر اس کا حل نہ ہوتا تو میری بہت بے عزتی ہوتی، لوگوں کے سامنے میرا کیا چہرہ ہوتا۔ میں نے سوچا کہ یہاں وہاں دوڑوں، کسی سے پیسے مانگوں، کسی طرح انتظام کروں، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے اپنے رب کے پاس جاتا ہوں۔ میں نے ایک تنہائی کی جگہ بیٹھ کر اپنا دل صاف کیا اور اللہ سے دل کی گہرائی سے دعا کی۔ میں نے کہا، اے میرے اللہ، تو میری مشکل جانتا ہے، تو میرا حال دیکھ رہا ہے، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو ہی میری عزت کی حفاظت کر، تو ہی میری مدد کر۔ اور پھر میں نے پورے یقین کے ساتھ اللہ کی محبت میں ڈوب کر وہ خاص کلمات پڑھے جن کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کیا ہوا۔ ابھی میں دعا ہی مکمل کر رہا تھا کہ میرا فون بجا۔ ایک ایسے شخص کا فون تھا جس سے میں نے کئی مہینوں سے بات نہیں کی تھی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس آپ کے کچھ پیسے پڑے ہیں جو میں بھول گیا تھا، اور وہ رقم بالکل اتنی تھی جتنی میری ضرورت تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ غیب سے آنے والی مدد ہے۔ اس دن میں نے سمجھا کہ جب انسان پورے یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جب وہ اس کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، تو اللہ اسی وقت غیب سے دولت کا راستہ کھول دیتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کا کرشمہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورے یقین کے ساتھ کا، یعنی کہ پورے یقین کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کے ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ آپ کو خود عطا کرے گا۔ یہ یقین ہے اللہ کی رحمت آپ کو آپ کی طرف کھینچ لاتا ہے اور اللہ کی محبت میں ڈوب کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف مجبوری میں اللہ کو یاد نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس سے سچی محبت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کا سب سے بہترین دوست ہے، آپ کا سب سے اچھا مددگار ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی مالی مسئلہ آئے، جب بھی آپ کو لگے کہ عزت جانے کا خطرہ ہے یا کوئی جانی نقصان ہونے والا ہے، تو آپ یہی عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہر بار آپ کی مدد کرے گا، ہر بار آپ کے لیے راستے بنائے گا۔ لیکن یہاں ایک بات، اہم نکتہ ہے، جب آپ یہ عمل کریں تو آپ کو صرف پیسوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، آپ کو اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ وہ آپ کو صحیح راستے پر چلائے، آپ کو برے کاموں سے بچائے اور آپ کو
حلال رزق عطا فرمائے، کیونکہ حرام کا پیسہ عزت نہیں دلاتا بلکہ بے عزتی دلاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں بتانا چاہتا کہ جب آپ اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک عجیب سکون آ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا چاہے دنیا میں جو بھی ہو رہا ہو، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ یہ سکون آپ کو بہتر فیصلے کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اب میں آپ کو وہ خاص کلمات بتانے جا رہا ہوں جن میں یہ عجیب طاقت ہے کہ غیب سے دولت کا راستہ فوراً اللہ پاک کے حکم سے کھل جاتا ہے۔ وہ کون سا لفظ ہے، اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، آپ کو غور سے عمل کا طریقہ سننا ہے۔ وہ کلمات ہیں حسبی اللہ، جن کا مطلب ہے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جب یہ کلمات آپ کہتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے کسی اور کا سہارا نہیں چاہیے، میرا اصل بھروسہ، میرا مددگار اور میرا کارساز صرف اللہ ہے۔ جو بھی پریشانی ہے، جو بھی خوف ہے، جو بھی مشکل ہے، اس کو دور کرنے کے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہی میرا بہترین مددگار ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک مکمل عقیدہ ہے، یہ ایک زندہ یقین ہے۔ جب آپ حسبی اللہ کہتے ہیں تو آپ اصل میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ اپنی تمام پریشانیاں، تمام ضرورتیں، میں اپنی تمام پریشانیاں، تمام ضرورتیں، تمام مشکلات اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کلمات کتنے طاقتور ہیں۔ یہ وہی کلمات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کہے تھے اور اللہ نے آگ ان کے لیے ٹھنڈی کر دی اور سلامتی بنا دی۔ جب آپ یہ کلمات پڑھیں تو آپ کو محسوس کرنا ہے کہ واقعی اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اس کے پاس لامحدود طاقت ہے، لامحدود خزانے ہیں۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں آپ کو ساری مشکلات حل کر دے۔ کہ یقین، یہ احساس ہی آپ کو اللہ کی رحم کہ آپ کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب آپ سچے دل سے حسبی اللہ کہتے ہیں تو اللہ فوری طور پر آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے، اور یہ راستہ اکثر ایسا ہوتا ہے جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ بالکل آپ کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لفظ کو آپ نے صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ پھر دیکھیں کیسے آپ کے رزق دولت میں برکت آئے گی۔ جتنی دولت کی ضرورت ہوگی اللہ سے مانگ لینا پوری ہو جائے گی۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو دل میں فوری طور پر یہ خیال آتا ہے کہ فلاں آدمی میری مدد کرے گا یا فلاں ذریعے سے کام بن جائے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس دوست سے بات کروں، اس رشتہ دار سے بات کروں یا کہیں سے قرضے لے لوں، لیکن حسبی اللہ کا کہنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ میں ان سب باتوں کو چھوڑ کر پورے یقین کے ساتھ صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ جب آپ انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کو ان کے موڈ، ان کی مجبوریاں، ان کے حالات کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی وہ مدد نہیں کر سکتے، کبھی انکار کر دیتے ہیں اور کبھی وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ آپ تو آپ اس ہستی پر بھروسہ کرتے ہیں جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی، جو کبھی آپ کا دل نہیں توڑتی، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جب میں نے لوگوں سے مدد مانگی تو کبھی کبھی مایوسی ہوئی، کبھی لوگوں نے کہا کہ آج کل پیسے تنگ ہیں، کبھی کہا کہ وقت نہیں ہے، اور کبھی بالکل انکار کر دیا۔ لیکن جب میں نے اللہ سے مدد مانگی، جب میں نے سچے دل سے حسب اللہ کہا تو اس نے کبھی مجھے نہ نہیں کیا۔ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جب آپ حسبنا اللہ کہتے ہیں تو آپ اصل میں یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی تمام پریشانیاں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ میری ہر ضرورت پر واقف ہے اور وہ بہترین وقت پر میری مدد کرے گا۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یہ ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں۔ حسبنا اللہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کوشش نہیں کریں گے، کوئی محنت نہیں کریں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی محنت کریں گے، اپنی کوشش کریں گے، لیکن نتیجہ اللہ کے حوالے کریں گے۔ آپ یہ جانیں گے کہ میری محنت اور میری کوشش صرف ذریعہ ہے، اصل نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ رویہ اللہ آپ کی زندگی کو کیسے بدل دیتا ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک عجیب سکون ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ چاہے جو بھی آپ
آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ یہ سکون آپ کو بہتر فیصلے کرنے میں مدد کرتا ہے، آپ کو صبر دیتا ہے اور آپ کو امید بخشتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگ پریشانی میں غلط قدم اٹھا لیتے ہیں اور وہ جلد بازی میں کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو حلال نہیں ہے، یا کوئی ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں جس کا بعد میں نقصان ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، جب آپ جانتے ہیں کہ حسبنا اللہ، یعنی حسبنا اللہ میرے لیے کافی ہے، تو آپ صبر کرتے ہیں، درست راستے پر چلتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور راز کی بات بتاتا ہوں۔ جب آپ مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں، جب آپ سچے دل سے یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، تو اللہ آپ کو ایسے ایسے لوگوں سے ملواتا ہے جو آپ کی مدد کرتے ہیں، ایسے ایسے مواقع فراہم کرتا ہے جن کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، ایسے ایسے راستے کھولتا ہے جو پہلے بند تھے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جب انسان سچے دل سے اس پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور آپ کو یہ کرنا ہے، جب بھی کوئی مالی پریشانی ہو، جب بھی لگے کہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو سب سے پہلے اپنے دل کو ٹھنڈا کریں، گھبراہٹ چھوڑیں، خوف چھوڑیں، ایک صاف جگہ بیٹھیں، وضو کریں، اگر ہو سکے تو پھر دل کی گہرائی میں حسبنا اللہ کہیں۔ پھر آپ یہ کلمات کہیں تو اس وقت اپنے دل میں یہ محسوس کریں کہ واقعی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وہ آپ کی تمام ضرورتیں جانتا ہے، وہ آپ کی مشکلات دیکھ رہا ہے اور وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے رہیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے غیب سے آپ کی مدد کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ صرف مشکل وقت کی بات نہیں ہے۔ حسبنا اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب خوشی میں ہو تو بھی یاد کریں، جب آرام میں ہو تو بھی یاد کریں کہ یہ سب اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔